ایسے میں جبکہ حماس کے ہاتھوں 40 اسرائیلی بچوں کے قتل عام کی خبر سے اسرائیلی ملٹری نے انکار کیا ہے، بھارت کا میڈیا بھی اس فیک نیو پیڈلنگ اور جھوٹ پھیلانے کے کاروبار میں شامل ہو گیا ہے۔ جنگ کا موقع فیک نیوز پھیلانے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں فیک نیوز پیڈلنگ اور نفرت کے کاروبار کے لیے مشہور ABP نیوز نے دوبارہ اپنی یہ کمان سنبھال لی ہے اور اس پر ویڈیو بنایا ہے۔ نہ اس میں اسرائیلی افسران کے کوئی کوٹس ہیں اور نہ حماس والوں کے کوٹس۔ ABP نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ جب سے بھارتی اپوزیشن کے اتحاد نے ان چینلوں کے خلاف قدم اٹھایا ہے، ان کے نفرت کا کاروبار تھوڑا پھیکا پڑ گیا تھا۔ حماس اسرائیل جنگ نے اس چینل کو یا اس طرح کے چینلوں کو نفرتی جھوٹی خبریں پھیلانے کا موقع دے دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ باوجود کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ اور نیوز ایجنسیوں نے اسرائیل میں حماس کے ہاتھوں بچوں کے قتل عام کی خبر کو جھوٹا بتایا ہے، بہت سے میڈیا ہاؤسز جن میں بھارت کا نفرت اور جھوٹ کا کاروباری چینل ABP نیوز بھی آگے ہے، اس جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ ABP نے جو خبر سنیچر کے دن کی بتا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھی، اسے بدھ کی بتا کر پھیلایا ہے۔ ABP نیوز نے کہا ہے کہ کیسے بچوں کا قتل عام کیا گیا، ذرا اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ غازہ پٹی سے 400 میٹر کی دوری پر اسرائیل کا ایک گاؤں کفر عزا۔ ان بچوں سے کیا دشمنی تھی؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 40 بچوں کی بے رحمی سے ہتیا۔ آتنکیوں نے کسائیوں کی طرح بچوں کو کاٹ ڈالا۔ نہ اس میں کوئی کوٹ ہے، نہ کسی اسرائیلی لیڈر یا ملٹری لیڈر کا کوئی بیان اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بس اینکر صاحب کی تقریر ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ایسے میں جبکہ غزہ اور اسرائیل میں ہزاروں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، ایسی بے بنیاد خبروں کی بھرپور گنجائش موجود ہے جس میں ABP نیوز جیسے چینل اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اسرائیلی چینل I-24 نے منگل کو یہ الزام لگایا تھا کہ القسام بریگیڈ نے غزہ سے اپنے حملے میں سنیچر کے دن صبح کے وقت بہت سے اسرائیلی بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ اس I-24 چینل کے رپورٹر نے ایکس پر جا کر کہا کہ فوجیوں نے اسے بتایا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ 40 بچے قتل کیے گئے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد نیوز ایجنسی نے اسرائیلی ملٹری کے اسپوکس مین سے فون پر بات کی اور اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے یا اسے کنفرم کرنا چاہا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خبر دیکھی ہے لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اور نہ وہ اسے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا بھر کے جرنلسٹ نے بھی ایکس پر لکھا کہ حماس کے ہاتھوں بچوں کے جس قتل عام کی خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یروشلم سے ایک فرانسیسی رپورٹر نے بھی ایکس پر لکھا کہ کفر عزا جو غزہ سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ وہاں تھا لیکن کسی نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے 2 ایمرجنسی سروسز سے اس خبر کی تصدیق کی کوشش کی جنہوں نے بہت سی لاشیں جمع کی تھیں۔ دونوں نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کے قتل عام کی کوئی اطلاع نہیں۔ اس رپورٹر نے کہا کہ حماس نے جو ظلم کیا ہے میں اسے ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہتا، میں نے انہیں ریکارڈ کیا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بچوں کے ایسے کسی قتل عام کو ویریفائی نہیں کر سکتا جس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایرین زیف ایک اسرائیلی فوٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے پاس بھی اسرائیلی بچوں کے قتل عام کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ وہ کسی اسرائیلی ملٹری یا اس کے اسپوکس مین نے ایسے کسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ٹور کے دوران رپورٹرز کو سینکڑوں فوجیوں سے بات کرنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اسپوکس مین کے بغیر بات کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی چینل I-24 کی رپورٹر نے کہا کہ وہی کچھ فوجیوں نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ ایرین زیف نے کہا کہ جن فوجیوں سے کفر عزا میں نے بات کی انہوں نے بچوں کے قتل عام کی کوئی بات نہیں کہی تھی اور اسرائیلی ملٹری کے اسپوکس مین نے کہا تھا کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حماس نے بہت سی سنگین حرکتیں کی ہیں۔
एरिन ज़ेफ ने अनादोलू को कहा कि इसराइली इस तरह के झूठे दावे करते हैं ताकि वो गजा में इसराइली बमबारी को तेज करा सकें और उसके वार क्राइम्स को जस्टिफाई करें। इस झूठी खबर को तस्दीक के बगैर बहुत से ब्रिटिश अखबार में भी छापा है, जिनमें टाइम्स, मेट्रो, डेली एक्सप्रेस, स्कॉट्समैन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस शामिल हैं। तो ऐसे में आपका अपना एबीपी न्यूज़ क्यों पीछे रहता। इसी दौरान एक अमरीकी वेबसाइट द ग्रे जोन ने भी इस झूठी खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश की और कामयाब रहा। वो इस इसराइली रिजर्व फौजी तक पहुंच गई जिसका नाम डेविड बेन ज़ायोन है, जिसने एक रिपोर्टर को बताया था कि फ़लस्तीनी लड़ाकुओं ने बच्चों के सर काट डाले हैं। इस दावे को अमरीकी सदर बाइडन, नेतन्याहू और इंटरनेशनल मीडिया ने एम्पलीफाई किया। बाद में वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस खबर से दूरी बना ली। अमरीकी वेबसाइट द ग्रे जोन ने बताया कि डेविड बेन ज़ायोन दरअसल एक तंग नज़र सेटलर है जिसने वेस्ट बैंक में इस साल के शुरू में भी राइट सिर्फ इसलिए कराया था ताकि एक फ़लस्तीनी गांव का सफाया किया जा सके। डेविड बिन ज़ायोन इसराइली रिजर्व फोर्स की यूनिट 71 का डिप्टी कमांडर है। इस वेबसाइट के मुताबिक इसराइली चैनल I-24 के रिपोर्टर निकोल जेडेक से इसी ने 10 अक्टूबर को बात की थी और ये बात फैलाई थी। स्क्रीन पर देखें, ये है द ग्रे जोन की रिपोर्ट। इसराइली अखबार हार्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया था कि बेंयामीन नेतन्याहू, जिनके खिलाफ कई सीरियस क्राइम्स में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने I-24 चैनल को लाइसेंस दिलाया था ताकि उनके हक में बात फैलाई जाए। यानी I-24 चैनल ने, जिसने ये गैर कन्फर्म खबर फैलाई, वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी करीब है, जिन्हें बताया जाता है कि मुकदमों से बचने के लिए ऐसे ही कन्फ्लिक्ट की ज़रूरत है। I-24 के कई जर्नलिस्ट पहले इसराइली फ़ौज में काम कर चुके हैं। ज़रा नेतन्याहू को बता दीजिए कि भारत का एबीपी न्यूज़ भी अब उनकी गोद में है। 40 बच्चों के हमास के हाथों कत्ल की खबर अब तक किसी ने भी आज़ाद सोर्स से वेरीफाई नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसराइल और गजा में आम लोग मारे नहीं जा रहे। जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है और एबीपी जैसे मीडिया हाउस का कारोबार भी। खुदा हाफिज़।